الیگزینڈریا ایک ہسٹوریکل سٹی ہے جس کو الیگزینڈر دی گریٹ نے 331 BC میں ایجپٹ پر قبضہ کرنے کے بعد بنایا تھا۔ جس طرح آج دبئی کی امپورٹنس ہے، اسی طرح 2350 سال پہلے دنیا میں الیگزینڈریا کی بھی بہت امپورٹنس ہوتی تھی۔ یہ اس وقت انٹرنیشنل ٹریڈ کا مرکز بن چکا تھا اور یہاں دنیا کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ایک بہت بڑا لائٹ ہاؤس بھی بنایا گیا تھا۔ اس لائٹ ہاؤس کی اونچائی 100 میٹر سے بھی زیادہ تھی اور سمندری جہاز میلوں دور سے ہی اس لائٹ ہاؤس کو دیکھ سکتے تھے۔ آہستہ آہستہ یہ لائٹ ہاؤس الیگزینڈریا کی شان اور قدیم دنیا کا 7واں عجوبہ مانا جانے لگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایک اور اہمیت بھی تھی، یہ دنیا میں بنایا جانے والا سب سے پہلا لائٹ ہاؤس بھی تھا۔ اینشینٹ ورلڈ کے ٹوٹل 7 ونڈرز ہوا کرتے تھے، جس میں سے 2 اینشینٹ ایجپشنز نے ہی بنائے تھے۔ پہلا ہے پیرامڈز آف گیزا جو ابھی تک صحیح سلامت کھڑے ہیں، اور دوسرا الیگزینڈریا کا لائٹ ہاؤس جس کو فیروز آف الیگزینڈریا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اس دور میں دنیا کے لیے ایک بالکل انوکھی چیز تھی۔ لائم سٹون اور گرینائٹ کے پتھروں سے بنا یہ اینشینٹ انجینئرنگ کے زیور کا درجہ رکھتا تھا، پر آج الیگزینڈریا کے ساحل پہ ہمیں یہ لائٹ ہاؤس نہیں نظر آتا۔ اس کی موجودگی کا ثبوت تو ہمیں ہسٹری کی چند کتابوں میں ملتا ہے، لیکن اس کی اصل تصویر یا فزیکلی یہ کیسے دکھتا تھا، اس میں الگ الگ ہسٹورینز کی اپنی رائے ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ سمندر میں 50 کلومیٹر دور بنا ہوا تھا، تو کچھ کا خیال ہے کہ یہ اتنا اونچا تھا کہ اوپر سے گرنے والا پتھر 2 دنوں بعد نیچے آتا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ ایجپٹ کی یہ نئی سرکار آہستہ آہستہ کمزور پڑ گئی۔ الیگزینڈریا کا مشہور زمانہ لائٹ ہاؤس لاوارث ہو گیا اور وقت کے ساتھ مینٹیننس نہ ہونے کی وجہ سے اس کی کنڈیشن خراب ہوتی چلی گئی۔ جہاں یہ بنا تھا وہاں سمندر نے قبضہ کر کے اس کی فاؤنڈیشن کو کھوکھلا بنا دیا۔ پھر ایئر 1480 میں، یعنی آج سے قریب 550 سال پہلے، ایک طاقتور ارتھ کوئک نے اس لائٹ ہاؤس کو اکھاڑ کر سمندر میں بکھیر دیا۔ 1700 سال شان و شوکت سے کھڑا رہنے والا لائٹ ہاؤس ایسے غائب ہوا جیسے یہ کبھی بنا ہی نہیں تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، الیگزینڈریا لائٹ ہاؤس کی ہسٹری بھی دھندلی ہوتی گئی، اور آج یہ ہسٹورینز اور آرکیولوجسٹ کے لیے ایک مسٹری بنا ہوا ہے۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ سمندر کے اس حصے میں کھویا تھا جو آج الیگزینڈریا بندرگاہ کی انٹرنس ہے۔ فرینچ آرکیولوجسٹ کی ایک ٹیم اس گتھی کو سلجھانے کے لیے پچھلے 20 سالوں سے محنت کر رہی ہے۔ اب انہوں نے سمندر کے اندر جا کر انڈر واٹر امیجنگ ٹیکنالوجی کی مدد حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کا مقصد صرف ایک ہی تھا کہ کیسے بھی کر کے لائٹ ہاؤس کے اوریجنل شیپ اور ڈیزائن کو ڈیجیٹلی دوبارہ بنایا جائے۔ سمندر کے سرفیس سے کئی فٹ نیچے ان کو گرینائٹ کے بڑے بڑے بلاکس بکھرے ہوئے دکھائی دیے۔ ان کی سائز اور شیپ دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کوئی نیچرل فارمیشن نہیں بلکہ ان کو خاص کاٹا گیا ہے۔ یہ بلاکس واقعی میں الیگزینڈریا لائٹ ہاؤس کا حصہ ہیں، یہ ثابت کرنا کافی مشکل ہے، کیونکہ جیسے آپ نے پہلے جانا، ہسٹری میں لائٹ ہاؤس کے ڈیزائنز میں کافی ٹکراؤ پایا جاتا ہے۔ یہ جاننے کے لیے آرکیولوجسٹ نے فوٹوگرامیٹری ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان میں ہزاروں لاکھوں فوٹوز کو کمپیوٹر گرافکس کی مدد سے 3D ویڈیو میں کنورٹ کیا جاتا ہے۔ 28 ہفتوں کی ڈائیونگ اور 50,000 فوٹوگرافز لینے کے بعد آرکیولوجسٹ کے پاس اب اتنا ڈیٹا اکٹھا ہو چکا تھا کہ اس کو 3D ماڈل میں کنورٹ کیا جا سکے۔ 600 سالوں میں پہلی بار الیگزینڈریا لائٹ ہاؤس کے ملبے کا 3D ماڈل سے معائنہ کیا جا رہا تھا۔ اس ملبے میں 3000 بلاکس تھے جو قریب 3 ایکڑ کے ایریا پر پھیلے ہوئے تھے۔ اس میں اسٹیچوز کی فاؤنڈیشن اور بڑے بڑے پلرز بھی شامل تھے۔ کچھ بلاکس ایسے بھی تھے جن کی شیپ لائٹ ہاؤس کے اوریجنل ڈیزائن کو بنانے میں کافی مدد دے سکتی ہے، پر یہ کام اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ کمپیوٹر گرافکس کی مدد سے ہی صحیح، لیکن ان 3000 بلاکس کو جوڑنا ایک جائنٹ پزل کو سالو کرنے جیسا ہے۔ اس ملبے کا ایک بہت بڑا حصہ کسی وجہ سے ساحل پہ ہی پڑا ہے، پر یہ ہے کیا چیز؟ آرکیولوجسٹ کا ماننا ہے کہ یہ لائٹ ہاؤس کے دروازے کے پلرز لگتے ہیں۔ جب پانی کے نیچے پڑے ملبے پر غور کیا گیا تو ایسے ہی 2 پلرز وہاں بھی پڑے دکھائی دیے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ سب ایک ہی دروازے کے الگ الگ پیسز ہیں۔ ان پلرز کے 3D ماڈل کو کمپیوٹر گرافکس کی مدد سے جب جوڑا گیا تو حیرت انگیز طور پہ یہ بالکل ٹھیک سے ایک دوسرے میں فٹ ہو گئے۔ ان گرینائٹ بلاکس کے بیچ میں شاید لکڑی کا دروازہ ہوا کرتا تھا۔ 600 سال پہلے تباہ ہو جانے والے الیگزینڈریا لائٹ ہاؤس کا دروازہ کچھ اس طرح دکھتا تھا۔
اس کی اونچائی 41 فیٹ جبکہ وزن قریب 200 ٹن سے بھی زیادہ ہے۔ قدیم دنیا کے عجوبے کی کھوئی ہوئی پہچان کافی حد تک واپس لوٹ چکی تھی، لیکن دروازے کے علاوہ باقی لائٹ ہاؤس کیسا دکھتا تھا؟ آرکیولوجسٹ کی ٹیم نے اس راز سے پردہ اٹھانے کے لیے کوششیں جاری رکھی۔ انہوں نے اس جگہ کا دورہ کیا جہاں لائٹ ہاؤس کھڑا ہوتا تھا۔ یہاں ابھی ایک بڑی بلڈنگ کھڑی ہے جس کو کوئٹ بے فورٹ کہا جاتا ہے۔ یہ سال 1477 میں بنی تھی، لائٹ ہاؤس کے گرنے کے صرف 42 سالوں کے بعد۔ خوش قسمتی سے اس فورٹ کے اندر ایک دلچسپ اشارہ ملا۔ اس فورٹ کی مسجد کا ڈیزائن ایسے ہی ہے جیسے کسی لائٹ ہاؤس کا ہوتا ہے۔ اس بات کے کافی چانسز ہیں کہ جنہوں نے یہ فورٹ اور مسجد بنائی تھی انہوں نے الیگزینڈریا لائٹ ہاؤس کو ٹریبیوٹ دینے کے لیے ویسا ہی ڈیزائن بنایا تھا۔ بے شک اس کا سائز اتنا بڑا نہیں، پر اس کے اندر کا منظر کسی قدیم لائٹ ہاؤس کے جیسا ہی لگتا ہے۔ تو کیا الیگزینڈریا لائٹ ہاؤس واقعی ایسے ہی دکھتا تھا؟ اس تھیوری کو ثابت کرنے کے لیے 3D ماڈل کو ہسٹری کی کتابوں میں پائی جانے والی انفارمیشن سے میچ کیا گیا۔ ایئر 1325 میں موروکن اسکالر ابن بطوطہ نے لکھا تھا کہ لائٹ ہاؤس کی دیواروں کی موٹائی 10 اسپینز ہے۔ اس دور میں کسی بھی چیز کو ہاتھ کی سائز سے میئر کیا جاتا تھا۔ انگوٹھے سے لے کر چھوٹی انگلی تک ایک اسپین کہلاتا ہے۔ ہاتھ کا ایک اسپین قریب 8 انچز بڑا ہوتا ہے، یعنی 10 اسپینز 6 فٹ 7 انچز بنتے ہیں۔ حیرت انگیز طور پہ 3D ماڈل سے بنائے گئے لائٹ ہاؤس کے دروازے میں جب دیواریں ایڈ کی گئیں تو ان کی موٹائی ٹھیک 6 فٹ 10 انچز بنتی ہے۔ 700 سال پہلے ابن بطوطہ کی بتائی ہوئی سائز سے صرف 3 انچز بڑی۔ آرکیولوجسٹ کو ایک بہت بڑا بریک تھرو مل چکا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ ابن بطوطہ کی لکھی ہوئی الیگزینڈریا لائٹ ہاؤس کی ڈسکرپشن کے صحیح ہونے کے چانسز کافی زیادہ ہیں۔ ان کی لکھی گئی ڈسکرپشن کے حساب سے جب لائٹ ہاؤس کے بقایا حصے کا 3D ماڈل بنایا گیا تو سب یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے۔ یہ ویسے ہی دکھ رہا تھا جیسے کوئٹ بے فورٹ کی مسجد آج دکھتی ہے۔ الیگزینڈریا میوزیم میں رکھے اسٹیچوز لائٹ ہاؤس